السلام علیکم. تمام تعریفیں اللہ کی، میری کیا تعریف ہونی ہے، لیکن میرا ایک بریف سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میجر میسم رضا میرا نام ہے، سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے. آرمی جوائن کی 1989 میں اور سرو کیا 2011 تک. ملٹری پائلٹ تھا، ہیلی کاپٹر بھی اڑائے، جہاز بھی اڑائے، بڑی جنگیں بھی دیکھیں، وزیرستان والی، زلزلے جیسے آپریشن بھی کیے. ایک بڑی ہیپننگ لائف گزاری. تھریٹس بھی تھیں، تھرل بھی تھے، سیویئر بھی تھے، خود خطروں میں ڈلتے بھی تھے، لوگوں کو خطروں سے نکالتے بھی تھے، اینڈ الحمدللہ فل آف ایونٹ لائف گزاری. اور اس لائف میں ایک ایسا واقعہ جس نے میری بالکل زندگی، میری سوچ اور میری آنے والی نسلوں کی جو فیوچر پلاننگ تھی وہ چینج کر. وہ واقعہ یوں تھا، میں آرمی کی طرف سے ایک فلائنگ کورس پہ مجھے جارڈن میری سلیکشن ہوئی، جو 90 دن کا کورس تھا، 3 مہینے کا. یہ فلائنگ کے چھوٹے چھوٹے کورسز آپ کی ملٹری لائف میں آتے رہتے ہیں. خیر میں 1997 میں جارڈن پہنچا تو وہاں ملٹری بیس ہے، کنگ حسین ملٹری بیس. وہ ایک ان کا چھوٹا سٹی ہے المفاق، مفاق میں وہ بیس ہے، کنگ حسین ملٹری بیس. جب وہ ان کے کرنل صاحب تھے، کرنل حسین نام تھا اس کا، وہ جو ان کے اس کو جیون کوارڈ کہتے ہیں، جو کوارڈینیشن کرتا تھا تمام الائیڈ آفیسر جو باہر سے آئے ہوتے تھے ان کی ریزیڈنس. اور جب اس نے لسٹ دی ہمیں کہ کون کدھر ٹھہرے گا، تو اس میں وہ ایک فلیٹ تھا جس میں 2 پائلٹس نے رکنا تھا. جو تمام فورن پائلٹس جتنے بھی تھے وہ 2 پیئر کیا ہوا تھا. تو جو میرے ساتھ پیئر تھا وہ اسرائیلی پائلٹ تھا. میں جھنڈا دیکھ کے اسرائیل کا، تو ایک دم دنیا میں چند ہی وہ کنٹریز ہیں جن کے جھنڈے دیکھ کے ہم اوپر سے نیچے ہوتے ہیں، تو ان میں سے لکیلی ایک اسرائیل ہے. تو میں ایک دم آئی واز شاکڈ، اور میں کرنل حسین کو میں نے کہا جا کے کہ سر آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وی آر ناٹ الائنڈ ود اسرائیل، سو اف یو کوڈ چینج مائی فلیٹ میٹ. تو اس نے ایک دم قلم پکڑا، اس نے کہا ہاں وائی ناٹ، یس. تو اچھا جب وہ کاٹنے لگا تو ایسے میری طرف اوپر دیکھ کے مجھے کہتا ہے بٹ جسٹ فار یور انفارمیشن دیٹ پائلٹ آف اسرائیل ریکویسٹڈ می ٹو بی یور فلیٹ میٹ. اب جب میں نے یہ سنا کہ دشمن نے یہ چیلنج دیا کہ میں پاکستانی آفیسر کے ساتھ مجھے کر دیں، تو میں نے کہا اب میں نام کٹواؤں تو پھر میں پاکستانی نہیں. تو I accept this challenge. I will live with Israeli pilot for 90 days. And then the life starts. 2-4 دن تکلف میں گزرے، وہ بھی تھوڑا ریزرو لگا. وہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں میں کوئی ISI کا ایجنٹ ہوں. چند دنوں میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ نہ میں ISI کا ایجنٹ ہوں، نہ وہ موساد کا ایجنٹ ہے. تو ہم دونوں پائلٹ ہیں اور کورس کرنے آئے ہوئے ہیں. 8-10 دن کے بعد بے تکلفی ہو گئی، صبح کلاس میں اکٹھے جانا، شام کو کھانا اکٹھے کھانا. جب بے تکلفی اس لیول کی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یو ریکویسٹڈ می ٹو بی یور فلیٹ میٹ؟ ہی سیڈ یس. میں نے کہا از دیر اینی پرٹیکولر ریزن فار دیٹ؟ تو جو اس کا جواب تھا شعیل کا، وہ میرا لائف چینجنگ، میری پاکستان کے ساتھ محبت اس دن مجھے میری پیدا ہوئی میرے اندر. اس سے پہلے میں بائی ڈیفالٹ پاکستانی تھا، لیکن مئی 1997 اس واقعے کے بعد میں بائی چوائس پاکستانی. اس نے جو جواب دیا وہ میں بار بار اس قوم کو وہ جواب بتانا چاہ رہا ہوں. میں اس سے پہلے والی بھی ایک ویڈیو میں اس سے پہلے والے ایک پروگرام میں بتا چکا. ہی سیڈ کہ ہم پیدا ہوئے تھے تو ماں کی گود سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ تمہارا دشمن عرب نہیں ہے، تمہارا دشمن پاکستان ہے. کہتا ہے اس کے بعد مکتب میں آئے تو مکتب میں ہمیں پڑھایا گیا کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے. کہتا ہے مکتب کے بعد سکول میں آئے، مکتب ان کے کہتے ہیں مدرسے ٹائپ کو جو کمپلسری ہے سکول سے پہلے. اچھا کہتا ہے اس کے بعد سکول میں آئے تو سکول میں جو چیپٹر ہمیں اینیمی کا پڑھایا جاتا تھا اس میں جھنڈا پاکستان کا لگا ہوتا تھا، اس میں پاکستان کی جغرافی پڑھائی جاتی تھی،
پاکستان کا نہری نظام پڑھایا جاتا تھا، پاکستان کا فوج کی اسٹرینتھ ہمیں پڑھائی جاتی تھی. کہتا ہے اس کے بعد یونیورسٹیز میں، کالج میں اینیمی کے طور پہ ہمیں پاکستان پڑھایا جاتا. کہتا ہے پھر میں آرمی میں آ گیا. جب آرمی میں آیا تو ساری دشمن کی ملٹری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہمیں پاکستان کی پڑھائی جاتی تھی. کہتا ہے جب پیدا ہونے سے لے کے آج تک دشمن 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 پاکستان سنتے آئے ہیں، تو ایک موقع ملا کہ دشمن کے ساتھ 90 دن گزارنے کا، تو وہ آرمی کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے نو یور اینیمی. تو کہتا ہے نو یور اینیمی کا چانس ملا تو وائی شوڈ آئی مس اٹ. میں اس کی بات سن کے تھوڑا سا میں حیران ہوا. میں نے کہا شعیل ٹھیک ہے، ہم آپ کو ڈیو ٹو مسجد اقصی اینڈ ڈیو ٹو فلسطین ہم ڈپلومیٹیکلی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر اس لیول کا ہم نے کبھی آپ کو دشمنی کے بھی قابل نہیں سمجھا. ہمارے لیے تو انڈیا ہی کافی ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے مشرق کے اوپر، اور اس کے لیے ہم کافی ہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہے. تو تم لوگ کس لیول پہ جا چکے ہوئے؟ تو ہم نے وی نیور تھاٹ. تو جو اس کے بعد جو اس نے جواب دیا وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا. اس نے کہا تم لوگ ابھی سوئے ہوئے، ابھی تمہارے لیڈرز تمہیں بتا نہیں رہے کہ تم لوگ کیا ہو اور کیا کام تم لوگوں سے لیا جانا ہے، جبکہ ہمارے لیڈرز نے ہمیں بتا دیا. اس لیے ہمیں بہت کلیئر ہے کہ تم لوگ کیا ہو، لیکن تم لوگوں کو خود ابھی نہیں پتا تم لوگ کیا ہو. اور جب میں نے تھوڑا اصرار کیا، اس کو انفولڈ کیا، تو اس نے کہا کہ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ پوری دنیا کا نقشہ لے لو، پوری دنیا میں 2 کنٹریز ایسے ہیں جو ریلیجس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بنے ہیں، اور وہ ایک پاکستان اور ایک اسرائیل ہے. پاکستان بنا 1947 میں، اسرائیل بنتا 1948. اب واٹ اے کوئنسیڈنس، واٹ اے کوئنسیڈنس کہ 9 مہینے کے عرصے کے اندر اندر 2 ملک جو کام جب سے دنیا بنی تھی نہیں ہوا تھا، اور وہ ایک ہی 9 مہینے کے اندر اندر وہ کام دنیا میں ہوتا ہے. پاکستان بنتا ہے 27 رمضان کو، وہ مبارک تاک رات جس کے لیے ہمارا قرآن بھی انا انزلنا پوری اتری اس کے اوپر. ہماری ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ تاک رات کیا ہے ہمارے لیے، جس رات فرشتے اترتے ہیں اپنی رحمت کے لیے، خدا فرما رہا ہے. اور ساتھ وہ بھی اللہ کا ہے، تم کیا جانو گے یہ رات کیا ہے. اور اسرائیل بنتا ہے 1948. اب جب وہ کہتا ہے، شعیل کہتا ہے مجھے کہ یہ ایسے ہی نہیں بنا، یہ بائی ڈیوائن ہوا ہے. اور جب اینڈ آف دا ورلڈ جو جنگ ہونی ہے وہ ہمارے 2 ملکوں کے بیچ میں ہونی ہے. آدھی دنیا تمہارے پیچھے کھڑی ہوگی، آدھی دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی، اور یہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اچھا، میں اس کی باتیں سن کے میں نے کہا یار یہ لمبی چھوڑ گیا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے. اس کے پیچھے تو آدھی دنیا کھڑی ہوگی، وہ تو سمجھ آتا ہے، امریکہ اس کے پیچھے یورپ ہے، اس کو بنانے والے یورپین ہیں، تو ہمارے پیچھے کون کھڑا ہوگا. تو اب آ کے وہ کیا کہتا ہے، اب آ کے کہتا ہے کبھی تم لوگوں نے غور کیا؟ ایسے اس نے نا سامنے وہ ایک پینسل پڑی ہوئی تھی جو ہم پڑھ رہے تھے، یہ ڈیورنگ اسٹڈی یہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. اس نے پینسل پکڑ کے نا کہتا ہے تم لوگوں کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے ابھی کہ یہ پینسل بنا سکو اپنے ملک میں، یہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہو، جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے لیٹسٹ 3 نیوکلیر ٹیکنالوجی تم لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے. دس از اے میریکل. تم لوگ اپنا شارپنر چائنا سے منگواتے ہو، جبکہ اس وقت تم فائٹر جیٹ بنا رہے ہو. اس وقت ہم پروڈکشن شروع ہوئی تھی، یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی ابھی JF-17 الحمدللہ ابھی تو پروڈکشن بھی ہو گئی، اور ورلڈ لیٹسٹ جو ابھی ہمارا جہاز ہے اور وہ ابھی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. یہ مجھے اس نے 1977 اس نے 1997 بولا. کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا، دنیا کی 6ٹھی پروفیشنل آرمی لے کے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ، اور جو کمپٹیشن انٹرنیشنل آرمی کا ہوتا ہے اس میں تمہاری فوج نمبر 1 ہوتی ہے. کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا، جبکہ تم لوگ اس وقت IMF کے قرضے کے اندر گڈے ہوئے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بائی ڈیوائن ہو رہا ہے. somebody is doing it. یہ تم لوگوں کو خود نہیں ابھی سمجھ آ رہا. یہ جب آخری وقت آنا ہے، جب ہم دونوں نے آمنے سامنے کھڑا ہونا، تم لوگوں کو اس وقت تمہارے لیڈرز نے تمہیں غافل رکھا ہوا ہے. وہ بے تکلفی کی وجہ سے فرط جذبات میں بول گیا، یا کچھ
ایسا بھی ہے کہ ہم پاکستانی ہوسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں اس کو اکثر باہر کھانے کے لیے لے جاتا تھا، بل میں پے کرتا تھا. تو وہ ہماری جو اچھی ہوسٹ ہونے کی ایک قابلیت ہے نا، تو شاید اس وجہ سے وہ سچ اگل گیا میرے آگے. آپ یقین کریں کہ وہ دن تھا جس دن، اس سے پہلے میں بائی ڈیفالٹ پاکستانی تھا، لیکن اس کی باتیں سن کے میں بائی چوائس پاکستانی ہو گیا. میرے سارے رشتہ دار فورن کنٹریز میں تھے، میرے سسرال سارا فورن کنٹریز میں تھا، اینڈ دے وانٹیڈ می ٹو سیٹل ان USA, and I had all the opportunities to do very good abroad. میرے پاس سب کچھ تھا، مگر I decided not to leave this country ever ever ever. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی کہہ دیا کہ زندگی ہے، خدا کرے کہ وہ موقع آئے، وہ آخری جنگ ہماری زندگی میں اسرائیل کے آمنے سامنے ہو، خدا کرے مجھے موقع ملے کہ میں پہلی صف میں لڑ رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ خلافت اور وہ امامت جو امام مہدی لے کے آئیں گے، جو ہماری دجال کے ساتھ جنگ ہو، وہ ہمیں اور میری اولاد کو موقع ملے کہ ہم اگلی صفوں میں لڑ رہے ہوں. اس لیے ہم کبھی یہ نہ اس ملک کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ کبھی اس ملک کے اوپر آنچ آنے دیں گے. ہم اپنا خون بہا دیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے دشمن سے وہ بات پتہ ہے. وہ کہتا ہے تم لوگ اس وقت جو ایگریکلچر ریولوشن، تمہارا انڈیا پانی یہ مجھے اس نے بتایا 1970 میں کہ انڈیا پلان کر رہا ہے تمہارا ایگریکلچر تباہ کرنے کے لیے، اور تمہارا سارا پانی بند کر رہا ہے، اور تمہارے اپنے بکے ہوئے ہیں بیچ میں جو پانی بند کروا رہے ہیں. اور بعد میں وہ جماعت الشاہ پکڑا گیا جو بکا ہوا تھا، خدا لعنت کرے اس کے اوپر اور اس کے آل اولاد کے اوپر، جو ایسا شخص پیدا ہوا جس نے اپنے ملک کا سودا کیا اور ہمارے پانی کو برباد کیا جا کے، جو دریاؤں کا اس نے انڈیا کے ساتھ سودا کیا. تو بھائی یہ حبیل اور قبیل کی جنگ ہے، یہ حق اور سچ کی جنگ ہے. یہ ڈے ون سے جس دن انسانیت بنی ہے یہ جاری ہوئی، یہ جنگ جاری رہے گی. اب آپ کی چوائس ہے، آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ جنگ آدم کے بعد حبیل اور قبیل میں جاری رہی، یہ موسیٰ اور فرعون میں جاری رہی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ میں جنگ جاری رہی، یہ بعد میں حسین اور یزید کی جنگ ہے. یہ حق اور باطل قیامت تک رہے گی. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مصیبتوں سے، یہ بجلی کے بلوں سے، یہ ناقص پولیٹیکل سسٹم سے تنگ آ کے ہم نے اپنی فوج کو گالیاں دینی ہیں، ہم نے اپنے ملک کو گالیاں دینی ہیں، اور یہ گالیاں دے کے ہم نے جا کے باطل کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اور 4 دن کی زندگی ہے یار، کون سی لمبی زندگی لے کے آئے ہو، کون تا ہے یار، کون ہزاروں سال جیا ہے. آج ہم سے بڑے بڑے لوگ جو پہلے پیدا ہوئے اتنی آسائشوں کی زندگی جی رہے تھے، آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. 4 دن کی زندگی ہے یہ، صرف یہ امتحان کی زندگی ہے. آپ نے حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہو یا تم مصیبتوں سے تنگ آ کے باطل کی طرف. جو لوگ آج اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ چند لمحے کے لیے کربلا کی اس جنگ اور اس آگ کی تپش کو یاد کر لیں کہ جو مصیبتیں انہوں نے اٹھائیں اہل بیت نے، اور کس طرح انہوں نے حق کے ساتھ کھڑے رہے. خدا کے لیے وہ مجھے علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا، میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا ہمارے ملک سے آئی ہے. یہ ہے وہ فوج جس نے نکلنا ہے امام مہدی کے ساتھ اور جس نے دجال کے ساتھ لڑنا ہے. ہمیں یہ ویژن یہ اسرائیلی آفیسر نے دے دی تھی. ان کو پتہ ہے کہ یہ فوج ہے جس نے لڑنا ہے. آج چند جو مقاصد ہیں، چند جو پولیٹیکل سسٹم کی جو رانگ ڈیسیژنز ہیں، ان کی وجہ سے آ کے ہم لوگ اپنے ملک کے خلاف ہو گئے ہیں. ہمیں ہماری زبان کیسے زیب دیتی ہے، وہ کٹ کیوں نہیں جاتی زبان جو اپنے فوج اور اپنے ملک کے اگینسٹ یہ بات کرے. میں کافی جذباتی ہو جاتا ہوں اس ٹاپک سے. میں چونکہ تھوڑا پڑھنے لکھنے کا تھوڑا شوق بھی ہے، میں ایک شعر نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا، بڑا میرا وہ ایور فیوریٹ شعر ہے، کہ وہ پوری غزل ہے ویسے تو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک شعر پڑھوں گا. کہ وہ کہتے ہیں کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کہ رونے سے رات کا غم ختم نہیں ہوتا. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. یہ
بلاؤں سے ٹلنے والی، دعاؤں سے ٹلنے والی بلا نہیں ہے. یہ جو ہمارے علماء آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، اللہ فلسطینیوں کو تو مدد فرماؤ، بھائی یہ دعاؤں والا کام نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی فیلڈ میں آ کے پلاننگ، ویژن، یہ بڑا اسٹریٹجی والا کام ہے. اور میں آخر پہ یہ میرا سارا ٹاپک جو ہے نا انکمپلیٹ رہے گا اگر میں ایک شخص کا نام نہ لوں جس پہ میں پورا پچھلا پروگرام کر چکا ہوں. ڈیوڈ بین گورین، 1948 فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل. وہ شخص وزیر اعظم بنتا ہے، پہلا اجلاس ہوتا ہے اسرائیل میں، اور پہلے اجلاس میں جو اپنی تقریر کرتا ہے اس میں کیا بکواس کی اس نے، وہ میں آج کو آپ کو ورڈ ٹو ورڈ اس پروگرام میں سناؤں گا. اور اب سوچیں کہ اس قوم کا وزیر اعظم بنا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جن کو دھکیلا، بدر سے 1400 سال دھکے کھاتے رہے، در بدر دھکے کھاتے رہے، ان کو ٹھکانہ نہیں ملا. یورپ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پلاننگ کر کے ان کو ایک ٹھکانہ دیا فلسطین کے اندر، اور جب ان کو چھت ملی، جس دن چھت ملی اس دن ڈیوڈ بین گورین پہلے اجلاس میں کیا بکواس کرتا ہے، میں اب ورڈ ٹو ورڈ اس کو کوڈ ان کوڈ کروں گا. He said, the word Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it. And Pakistan now should be its first target. یہ 1948 میں یہ کہہ رہا ہے. For this ideological state is a threat to our existence. And Pakistan, the whole of it, hates the Jews and loves the Arabs. This lover of Arabs is more dangerous to us than the Arabs themselves. For that matter, it is most essential for the word Zionism that it should not take immediate steps against Pakistan. Whereas the inhabitants of the Indian Peninsula are Hindus, whose hearts have been full of hatred towards Muslims. Therefore, India is the most important base for us to work there from against Pakistan. It is essential that we exploit this base and strike and crush Pakistanis, enemies of Jews and Zionism, by all disguised and secret plans. Every word is notable in this. اور آخر پہ وہ لکھتا ہے by disguise and secret plans. پھر وہ لکھتا ہے ہندوز کے ساتھ جڑ جاؤ. آج کیا ہو رہا ہے؟ کون نہیں دیکھ رہا اس وقت انڈیا کا اور جو اسرائیل کا آپس میں کولیبریشن ہے. آج جو فاسفورس فلسطینیوں کے اوپر پھینکا جا رہا ہے وہ انڈیا سے ایکسپورٹ ہوا ہے. کون نہیں جانتا؟ خدا کے لیے پاکستانیوں، خدا کے لیے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ. جب دشمن اکٹھا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے تو تم لوگ اپنے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دس از ہائی ٹائم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے واپس اکٹھے ہونا ہے. یہی ہماری بقا ہے اور یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.